آج میں آپ لوگوں کے سامنے جنت کے موضوع پر بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا اور نہ کانوں نے سنا۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے اور اس کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ وہ اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے سورج ایسے جو جیسے سورج کے آگے چراغ، اور جنت کی کوئی ناخن بھر چیز زمین ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین آراستہ ہو جائے، اور جنتی اپنا کنگن ظاہر کرے تو سورج کی روشنی مٹا دے جیسے سورج ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت میں اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ و رسول ہی جانے۔ بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، ہر درجوں میں وہ دوری ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ حدیث ترمذی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 30 گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک سے دوسرے تک 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جناتی عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی مشک کا گارا ہے۔ گھاس کی جگہ زعفران، موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جو کافی بڑا ہوگا۔ جنت میں 4 دریا ہیں، پہلا پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر سے رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، ایک یاقوت کا، نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کی جیسی نہیں جس میں بدبو، کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والا بے عقل ہو کے بےہودہ بکتا ہے۔ وہ پاک شراب ہے، ان سب باتوں سے پاک اور شفاف ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر لذیذ کھانے کو ملیں گے۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کا من ہو تو فوراً سامنے حاضر ہو جائے گا، اور پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزہ بھر ہاتھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت طلبگار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ بہت ہی اچھے انداز کی تقریر کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہاں بھی رہیں اسی طریقے سے تقریر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ جنت کا طلبگار بنائے اور اس کے لیے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں چاہتا ہوں قرآن کے